ارے فاطمہ، ارے او فاطمہ، کہاں ہو تم؟ اس وقت میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تھی جب ماں کی پکار پر میں باہر آ گئی۔ ماں، کیا ہو گیا؟ نماز پڑھ رہی تھی میں، تمہاری آواز سن کر باہر آ گئی۔ ماں کہنے لگی، بیٹا آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آج تو میں کام کرتے کرتے بے ہوش بھی ہو گئی تھی۔ ماں کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، بھاگتے ہوئے ماں کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا ہے ماں؟ تمہاری طبیعت کو کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کہنے لگی، ارے بیٹا مجھے اب بہت کمزوری ہو گئی ہے، کھڑے کھڑے چکر آ جاتے ہیں، اب تو میں کام بھی نہیں کر سکتی۔ میں ماں کے ہاتھ دبانے لگی، کبھی اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ ماں مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر تم کہو تو میں تمہیں خالہ کے ساتھ مل کر ہسپتال لے کر جاؤں گی۔ ماں کہنے لگی، ارے نہیں، مالکن مجھے اسپتال لے کر گئی تھی، دوا بھی لے کر دی تھی، اب میں پہلے سے بہتر ہوں، مگر بیٹا اب میں کام کرنے کے لیے نہیں جا سکوں گی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میرے حصے کی یہ ذمہ داری بھی تجھے ہی اٹھانی پڑے گی۔ پہلے اپنے صرف معذور باپ کو دیکھتی تھی، گھر کے کام کاج کرتی تھی، اب اپنے معذور باپ کے ساتھ اپنی ماں کو بھی دیکھنا ہوگا اور کمانے کے لیے باہر بھی نکلنا ہوگا۔ ماں کی بات سن کر میں بالکل دنگ رہ گئی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی مجھے اس موڑ پر لے کر آ گئی تھی۔ پہلے ہی میری زندگی میں کتنی مشکلات تھی، اپنی ہم عمر لڑکیوں کی بے فکری دیکھتی تو میں سوچتی کہ کاش میری زندگی بھی ایسے ہی گزرتی، مگر یہ صرف میں خواب دیکھ سکتی تھی، ایسا ممکن نہیں تھا۔ اب باپ کو کتنے سال ہو گئے تھے معذوری کے ساتھ جیتے ہوئے، اور ماں اب وہ بھی بیماری کو جیسے بستر سنبھالنے والی تھی۔ میں نے صرف میٹرک کیا تھا، اس تعلیم کے ساتھ تو مجھے کوئی نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ کروں تو کیا کروں۔ ماں کہنے لگی، کل سے تم میری جگہ پر کام پر جاؤ گی، بیگم صاحبہ سے بات کر لی ہے، وہ کہنے لگی کہ تمہیں وہ سارا کام سمجھا دیں گی اور تمہیں تنخواہ بھی زیادہ دیں گی، کیونکہ تم جوان اور تم میرے سے زیادہ ہمت سے کام کر سکتی ہو۔ بیٹا بیگم صاحبہ کے گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہے، وہاں پر تمہیں کبھی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ان کا بیٹا تو گھر سے باہر ہی رہتا ہے، شام سے پہلے تم گھر واپس آ جایا کرو گی۔ میری بیگم صاحبہ سے ساری بات ہو چکی ہے اور ان سے میں نے تمہاری آدھی تنخواہ بھی لے لی ہے۔ اب تو میرے سر پر جیسے پہاڑ آ کر ٹوٹا تھا۔ ارے ماں، میں کیسے کام کروں گی کسی کے گھر میں ملازمہ بن کر؟ کیسے جیوں گی؟ ماں یہ بہت مشکل ہے، میں رونے لگی تھی۔ ماں کہنے لگی، بیٹا اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ میں مالکن کے گھر ماں کی جگہ پر جانے لگی تھی، مگر کچھ دن بعد ہی میرا وہاں سے دل تنگ پڑ گیا تھا، کیونکہ اب مالکن کا بیٹا دن کے وقت بھی بہانے بہانے سے گھر آنے لگا اور بہانے بہانے سے میرے قریب آتا۔ تو ایک دن مالکن نے اسے دیکھ لیا، مجھے کہنے لگی، تم جوان لڑکی ہو، میں تمہیں گھر میں نہیں گھسا سکتی، اس لیے تم اپنی تنخواہ لو اور یہاں سے جاؤ گھر۔ گھر آ کر میں نے ماں کو ساری بات بتائی، وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ارے بیٹا اب کوئی اور گھر دیکھنا ہوگا، وہ لوگ اعتبار کے تھے، وہاں پر مجھے اطمینان تھا کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، مگر اب میں کیا کروں؟ شام کا وقت تھا، جب اذان کی آواز سنی تو میرے دل میں جیسے سکون سا اتر گیا۔ ماں یہ آواز کتنی خوبصورت ہے، آج سے پہلے میں نے یہ آواز نہیں سنی، کیا کوئی نیا مؤذن آیا ہے؟ ماں کہنے لگی، ہاں ہمارے محلے میں ایک نیا لڑکا آیا ہے، وہ امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتا ہے، اور اس کا یہاں پر ایک مدرسہ بھی ہے جہاں پر وہ بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ اس سے بات کرتی ہوں، اس کے گھر میں ایک بڑھیا ہے جو اس کی دادی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو کام کی ضرورت ہو، تمہارے بارے میں بات کروں گی اور کل ہی ان کے گھر جاؤں گی۔ اگلے دن ماں ان کے گھر چلی گئی، ان کے گھر میں کام والی کا پوچھنے کے لیے گئی تو انہوں نے ماں سے میری بات کر لی۔ ماں نے خوشی خوشی آ کر بتایا کہ وہ لوگ بہت اچھی تنخواہ دے رہے ہیں اور وہ لڑکا بھی بہت شریف ہے، نظر جھکا کر بات کرنے والا، وہاں پر اگر تم جاؤ گی تو مجھے اطمینان رہے گا کہ میری بیٹی بالکل محفوظ ہے۔ اگلے دن میں کام پر چلی گئی،
میں نے جب پہلی بار قاری صاحب کو دیکھا تو میری آنکھیں جھک گئی تھی۔ وہ ایک نوجوان لڑکے تھے، مگر ان کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ آنکھوں میں شرم و حیا نظر آ رہی تھی، سر پر نماز والی ٹوپی تھی تو ہاتھ میں تسبیح۔ انہوں نے ایک نظر میں ہی مجھ پر ڈالی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں ان کی دادی کا بھی خیال رکھتی تھی، ان کو نہلاتی دھلاتی، صاف ستھرے کپڑے پہناتی اور گھر کے بھی سارے کام کر کے واپس آتی تھی۔ مقررہ تنخواہ سے زیادہ ہی رقم انہوں نے مجھے دی تھی، جسے دیکھ کر خوشی سے میری آنکھوں میں پانی آ گیا تھا، یہ سوچ کر کہ آج کل کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں۔ مگر اس گھر میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ یہ گھر مجھے کبھی کبھی بہت بری سرار سا لگتا تھا۔ جب کبھی مجھے کمرے سے باتوں کی آواز سنائی دیتی تھی، قاری صاحب کسی سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہوتے، کبھی کسی کو ڈانٹ رہے ہوتے، اگرچہ میں ان کے کمرے میں جاتی تو بالکل خاموش ہو جاتے، کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ جبکہ ان کی دادی بھی ایسے ہی کرتی تھی، اکیلے میں وہ کسی سے باتیں کرتی رہتی، جب میں کمرے میں جاتی تو وہ خاموش ہو جاتی۔ میرے پوچھنے پر وہ مبہم انداز میں مسکرانے لگی۔ ارے بیٹا، اس گھر میں تمہیں بہت کچھ عجیب نظر آئے گا جو تم نے آج سے پہلے کبھی کسی گھر میں نہیں دیکھا ہوگا۔ بس تم نے ڈرنا نہیں ہے اور کسی بات کو سر پر سوار نہیں کرنا۔ ایک دن مجھے قاری صاحب کہنے لگے، مجھے ملازمہ کی ضرورت نہیں تھی، مگر آپ کی ماں کے چہرے کی طرف دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ لوگوں کو کام کی اور پیسوں کی ضرورت ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہاں پر کام کے لیے رکھا۔ اب آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ اس گھر میں جو بھی دیکھیں گی، جو بھی بات ہوگی، وہ آپ باہر کسی کو نہیں بتائیں گی۔ اس بات پر میں حیران تھی، بھلا وہ دونوں گھر میں ایسا کیا کرتے تھے جسے چھپا کر رکھنا چاہتے تھے؟ مگر میں نے ان کی یہ شرط مان لی تھی۔ مجھے تو ویسے بھی ادھر کی ادھر لگانے کی عادت نہیں تھی، اسی لیے میں پہلے سے بھی زیادہ دھیان سے کام کرنے لگی تھی۔ ایک دن میں صفائی کرتے کرتے اسٹور روم کی طرف گئی، اس پر ہمیشہ تالا لگا ہوتا تھا۔ آج اس پر تالا نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میں صفائی کر دیتی ہوں۔ تبھی قاری صاحب کی بات پر میں دھنگ رہ گئی۔ کہنے لگے، آپ اسٹور روم میں کیوں جا رہی ہیں؟ اس کمرے کو تو تالا لگا ہوتا ہے، یہ کمرہ بند ہے۔ اس کی بات پر میں نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ تو ابھی ابھی گھر سے باہر گئے تھے، میں نے خود دروازہ بند کیا تھا، تو پھر وہ اچانک گھر کیسے آ گئے؟ اور جب میں نے دروازے کو دیکھا تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دروازے پر موٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی تھی کہ دروازے پر تالا کیسے آ گیا، اوپر سے قاری صاحب کی اچانک آمد۔ ہو سکتا تھا کہ ان کے پاس دروازے کی اضافی چابیاں ہوں جن کی مدد سے وہ گھر میں داخل ہو گئے، مگر اس دروازے پر جو تالا لگا تھا، میرے چہرے پر چاہے وہ خوف دیکھ کر کہنے لگے، آپ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا کہ یہ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے میں اندر صفائی کرنے کے لیے جا رہی تھی اور میں اس کمرے سے باتوں کی آواز بھی سنتی تھی۔ ان کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ بات سنیں، جب آپ کو میں نے ایک بات کرنے سے منع کر دیا ہے تو آپ بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ دوبارہ آپ مجھے اس کمرے کے آس پاس بھی نظر نہیں آئیں گی۔ وہ چاہتے چاہتے دوبارہ پلٹے، اور ہاں، کسی بھی بات کا ذکر آپ نے گھر سے باہر نہیں کرنا، اگر آپ نے ایسا کیا تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ ان کے انداز میں دھمکی تھی جسے سن کر میں بری طرح سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اب میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے دور بھاگ جاؤں۔ اس گھر سے مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس دن میں کام سے واپس جا رہی تھی جب محلے میں کچھ لڑکوں نے مجھے روکا تھا۔ ارے، تم اب گھر سے باہر نکلنے لگی ہو، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ میں تو کتنے عرصے سے ایسے تمہاری جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہوں، آج تمہیں دیکھا تو دل پر ٹھنڈ پڑ گئی۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ یہ وہی لڑکا تھا جو اکثر اسکول آتے جاتے مجھے راستے میں چھیڑتا۔ صرف مجھے نہیں بلکہ محلے کی ساری ہی لڑکیاں اس لڑکے سے بہت تنگ تھی، اور اس کے ڈر کی وجہ سے تو لڑکیاں گھر سے باہر نکلنے پر بھی تیار نہیں ہوتی تھی۔ اس کے کرتوتوں سے تنگ آ کر اس لڑکے کے ماں باپ نے اسے پاکستان سے باہر بھجوا دیا تھا۔
تاکہ وہ اپنی زندگی اور بڑھاپا سکون سے گزار سکے، مگر اب یہ لڑکا پھر سے واپس آ گیا تھا۔ میرا تو خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ میں جلدی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور پیچھے وہ مجھے پکارتا رہ گیا۔ ماں نے میرے چہرے پر ہوائیاں دیکھی تو کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ تو اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے ماں کو کچھ بھی نہیں بتایا، انہیں ٹال دیا۔ جانتی تھی کہ وہ پریشان ہو جائیں گی، پریشان ہونے کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ اس طرح سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی اور پھر ان کی وجہ سے ابا کی بھی طبیعت بگڑ جاتی۔ میں ان دونوں کی وجہ سے بالکل خاموش ہو گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس گھر میں کام کرنے کے لیے نہ جاؤں، مگر جب ماں باپ کی طرف دیکھتی تو کام پر جانے کے لیے تیار ہو جاتی۔ یوں بھی وہ گھر پراسرار تھا، اس میں عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ عجیب و غریب لوگ بھی نظر آتے جو اچانک سے غائب ہو جاتے تھے۔ اچانک سے سامنے سے چیزیں غائب ہو جاتی اور پھر اچانک سے سامنے ہی آ جاتی، مگر اس سب کے بعد بھی اس گھر میں میری عزت محفوظ تھی۔ اس گھر میں مجھے کسی کی بد نظری کا کوئی شکوہ تو نہیں تھا اور نہ ہی کوئی مجھ پر بری نیت رکھتا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اماں سے قاری صاحب کے گھر کے بارے میں پوچھا، کیا اس گھر میں جنات رہتے ہیں؟ ماں میری بات پر ہنسنے لگی۔ ارے نہیں بیٹا، وہ گھر صدیوں سے بند ہے، مگر آج تک کبھی اس گھر میں کسی کی موجودگی کا بھی احساس نہیں ہوا تھا، نہ ہی کبھی کسی نے کوئی پراسرار چیز دیکھی تھی۔ تبھی تو قاری صاحب اپنی ماں کے ساتھ وہاں آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ اگر اس گھر میں جنات ہوتے تو کیا وہ لوگ سکون سے رہ سکتے تھے؟ کیوں؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کچھ پراسرار ہوا ہے کیا؟ مگر میں نے ماں کو ٹال دیا۔ یوں بھی مجھے قاری صاحب اور ان کی ماں کی تنبیہ یاد آ گئی تھی کہ میں کبھی بھی ان کے گھر سے باہر باتیں نہیں کروں گی۔ میں جب بھی قاری صاحب کو دیکھتی تو میرے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوتا تھا۔ وہ بہت وجیح تھے، ان کے چہرے پر داڑھی بہت سجتی تھی۔ اتنا حسین نوجوان آدمی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کسی کو اتنا نیک اور پرہیزگار پایا۔ ان دنوں ان کی دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی، تو مجھے ان کے گھر میں زیادہ وقت گزارنا پڑتا۔ ایک دن میں نے ان کے کمرے میں 2 برقع پوش عورتوں کو دیکھا۔ میں اس گھر میں صبح سے موجود تھی، اور اگر اس گھر میں کوئی آتا جاتا تو مجھے پتہ چل جاتا، کیونکہ دروازہ میں ہی کھولتی تھی۔ مگر جب ان عورتوں کو دادی کے کمرے میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ دادی، یہ عورتیں کون ہیں اور کیسے آئیں؟ ابھی میرا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ عورتیں دیکھتے ہی دیکھتے اپنی جگہ سے غائب ہو گئیں، اور دادی کہنے لگی، ارے بیٹا، کس کی بات کر رہی ہو؟ کون سی عورتیں؟ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو قاری صاحب میرے پاس ہی کھڑے تھے اور میرے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ شاید وہ مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر ہو گئے۔ کیا ہوا فاطمہ؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اماں نے بتایا ہے کہ آپ ان کے کمرے میں گئی، اچانک سے چلانے لگی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ کیا ہوا تھا؟ آپ نے ایسا کیا دیکھا جو آپ کی طبیعت اتنی بگڑ گئی؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی تھی۔ وہ ہنسنے لگے۔ ارے فاطمہ، آپ کا وہم ہوگا، لگتا ہے آپ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے کی عادی ہیں، یا پھر آپ شاید بہت زیادہ کہانیاں پڑھتی ہیں، یا آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں نے خود ان عورتوں کو دیکھا تھا، آپ کی دادی سے باتیں کر رہی تھی، اور وہ بھی تو ان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، وہ ان کے ساتھ بہت خوش لگ رہی تھی۔ میری بات پر قاری صاحب کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات چھا گئے۔ میں نے آپ سے کہا نا فاطمہ، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ اس بات کو بھول جائیں جو آپ نے دیکھا، اور اس بات کا ذکر کسی سے مت کیجیے گا، ورنہ میرے لیے تو نہیں مگر آپ کے لیے ضرور مسئلہ ہو جائے گا۔ پس پردہ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی، اور میں ان کی بات پر لب سی کر رہ گئی۔ اس دن جب گھر آئی تو وہ دونوں لڑکے پھر سے میرے راستے میں تھے۔ میں مشکل سے جان بچا کر گھر گئی۔ اب اکثر ایسا ہی ہونے لگا۔ ایک دن جب میں واپس آئی تو انہوں نے میرا راستہ روک لیا اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے لے جانے لگے۔ میں نے شور مچا دیا، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ میرے ساتھ تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے،
خبردار اگر مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو میں شور مچا دوں گی، سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ ارے یہ مغرب کا وقت ہے، اس وقت سب لوگ اپنے اپنے گھر میں ہیں، کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے جو تمہیں ہم سے چھڑوا سکے۔ ہمارے اس محلے میں ہمیشہ سے ہی مغرب کے بعد سکوت طاری ہو جاتا تھا، کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ مجھے کام کرتے ہوئے دیر ہو گئی تھی، اسی لیے میں اتنی دیر سے گھر سے نکلی تھی، اور راستے میں ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور اب مجھے ایک طرف لے کر جانے لگے تھے۔ جس طرف ان لوگوں کا رخ تھا وہ گھر بھی پچھلے کئی سال سے خالی پڑا ہوا تھا، کوئی بھی اس گھر کی طرف آتا جاتا نہیں تھا، کیونکہ اکثر چور اس گھر میں موجود ہوتے تھے اور محلے کے لوگ شریف تھے، ایسے لوگوں سے وہ دور دور رہتے تھے۔ اور وہ لوگ مجھے گھسیٹتے ہوئے اس گھر کے قریب پہنچے۔ ان لوگوں کے سامنے قاری صاحب آ کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک لڑکے انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے اور پیچھے ہٹ کر کہنے لگے، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، اس لڑکی کے ساتھ ہمارے پرانے حساب کتاب نکلتے ہیں، اگر تم درمیان میں آئے تو ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان لڑکوں کی بات پر قاری صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اچھا کیا کرو گے تم لوگ؟ ذرا کر کے دکھاؤ، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ تم لوگ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہو، کس حد تک جا سکتے ہو۔ قاری صاحب کی بات پر وہ دونوں بپھر کر ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میری بات سنو، تم ہمارے بارے میں جانتے نہیں ہو کہ ہم کون ہیں، ہمارے بہت دور تک تعلقات ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے۔ یہ ان کی محض دھمکیاں تھیں جو وہ اکثر اپنے سامنے آنے والے لوگوں کو دیتے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ ان کے پاس نہ تو اتنا پیسہ تھا، نہ ہی ان کے پاس اتنا اثر رسوخ تھا جس کی بنا پر وہ کسی کو دھمکی دیتے، مگر شریف لوگ انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ قاری صاحب بھی دکھنے میں ہی شریف نظر آتے تھے اور ان کی آنکھوں میں چہرے پر شرافت تھی، جسے دیکھ کر ان لڑکوں نے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا، مگر قاری صاحب کے ایک گھونسے نے ان دونوں کو زمین پر گرا دیا۔ اب وہ انہیں کبھی گھونسوں سے مارنے لگے تو کبھی لاتوں سے۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ غریب اور مجبور لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے۔ محلے کی کتنی ہی لڑکیاں تم لوگوں سے تنگ ہیں، تم لوگوں کی وجہ سے لڑکیاں گھر سے نکلنا چھوڑ دیتی ہیں، اور جو کچھ تم لوگ آج کرنے جا رہے تھے وہ تو تمہارے ظلم کی حد تھی۔ ایک بے قصور لڑکی کی زندگی برباد کرنے جا رہے تھے صرف اپنی حیوانی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ آج میں تم لوگوں کے ساتھ وہ کروں گا جو تم لوگ دوبارہ کسی کے ساتھ غلط کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکو گے۔ ان دونوں لڑکوں کے شور کی وجہ سے وہاں پر تماشا بن گیا۔ آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ میں جب گھر آئی تو میرا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ میں نے اماں کو آج ساری بات بتا دی تھی کہ کس طرح قاری صاحب نے ان لڑکوں کو پکڑ کر ان کی پٹائی کی۔ ماں کہنے لگی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بیٹا جس نے ہماری عزت محفوظ رکھی، اگر قاری صاحب وقت پر نہ پہنچتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ امی قاری صاحب کو دعائیں دیتے نہیں تھک رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، میں آئندہ خود ہی تمہیں چھوڑنے اور لے جانے آیا کروں گی۔ اماں خود ہی میرے ساتھ قاری صاحب کے گھر میں مجھے چھوڑنے کے لیے جاتی۔ قاری صاحب کہتے، ماں جی آپ کو کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جب تک میرے گھر میں ہے میری ذمہ داری ہے۔ میں عورت ذات کی بہت عزت کرتا ہوں، اور جو کوئی عورت ذات کی طرف بری نظر سے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں نوچنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں۔ ماں ان کی بات سن کر بہت متاثر ہوئی۔ یہ اسے 2 ہفتے بعد کی بات ہے۔ ان دنوں دادی گھر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو قاری صاحب نے بتایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس گئی ہیں، ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی اس لیے انہیں ہسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ وہاں پر ڈاکٹر موجود ہیں، ان کا خیال رکھیں گے، وقت پر دوا دیں گے۔ ہمیں پریشان ہو گئی کہ اب تو میری چھٹی ہوگی۔ یہی سوال پوچھا تو کہنے لگے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ روزانہ گھر آیا کریں گی اور معمول کے کام سر انجام دیں گی۔ میں خوش ہو گئی کہ انہوں نے میری چھٹی نہیں کی تھی بلکہ مجھے کام پر رکھا تھا اور مجھے پوری کی پوری تنخواہ ملنی تھی۔ ایک دن جب میں وہاں پر آئی تو آج بہت سارے کپڑے دھونے والے پڑے تھے، اور آج کچھ قاری صاحب کے مہمانوں نے آنا تھا، ان کے لیے زیادہ مقدار میں کھانا بھی بنانا تھا۔ 5-6 ڈشیں قاری صاحب نے مجھے بنانے کو بولی تھی۔ میں ایک کے بعد ایک کھانا بنانے کے لیے کچن میں مصروف تھی۔ قاری صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے باہر گئے تھے۔ اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی۔
گو کہ اس گھر میں مجھے بہت ڈر بھی لگتا تھا۔ جب بھی میں اکیلی ہوتی تو کبھی کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی تو کبھی کسی کی سرگوشیوں کی، اور جب میں باہر آتی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایسے لگا جیسے یہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں جو آپس میں باتیں کر رہے ہوں، مگر مجھے دیکھ کر وہ خاموش ہو جاتے۔ بار بار مجھے ایسے لگتا جیسے کوئی مجھے ہوا کی طرح چھو کر گزرا ہو۔ یہ احساس ہی میرے وجود میں عجیب خوف کا احساس جگا دیتا۔ ابھی میں کھانا بنا کر جانے ہی لگی جب زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ باہر سے شور بلند ہو رہا تھا، اتنا تیز شور کہ جسے سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں بھاگتے ہوئے دروازے کے پاس آئی، کھول کر باہر دیکھا تو محلے کے بہت سارے لوگ کھڑے تھے جن کے آگے وہی دونوں لڑکے تھے۔ چلو تم لوگ سب گھر میں اور اپنی آنکھوں سے آج دیکھ لو۔ میں نے کہا تھا، تم لوگ کو بتایا تھا کہ اس لڑکی کا اس آدمی کے ساتھ کیا چکر چل رہا ہے۔ اس نے سب کے سامنے نیک بننے کا ڈھونگ رچایا، اس لڑکی کے ساتھ غلط تعلق میں۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ لڑکی صبح سے اس کے گھر میں کیا کر رہی ہے جبکہ یہ دونوں گھر میں اکیلے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر وہ لوگ گھر کے اندر آ گئے۔ ہاں بھائی بتاؤ ہمیں کیا چل رہا ہے اس گھر میں؟ تم محلے کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تم دونوں نے سب کو بے وقوف بنایا ہے۔ کہاں ہے وہ جو دوسروں کو نماز کی تلقین کرتا ہے، خود ایک غیر لڑکی کو پورا دن گھر میں گھسا کر رکھتا ہے؟ آج تم لوگ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، تم لوگ کو زندہ درگور کریں گے۔ پورے محلے میں گندگی پھیلا رکھی ہے، ہماری بچیاں عزت دار لوگ ہیں، کیا سوچیں گے، کیا اثر پڑے گا؟ میں بری طرح سے کانپنے لگی۔ میری بات سنیں، جیسے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قاری صاحب تو بہت نیک آدمی ہیں، ان جیسا آدمی تو اس پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ انہوں نے تو مجھے آنکھ اٹھا کر بھی کبھی نہیں دیکھا۔ آپ لوگ ایسے انسان کی الزام تراشی کر رہے ہیں۔ وہ لڑکے زور سے ہنسنے لگے۔ اچھا اگر وہ اتنا ہی شریف ہے، اس بات کا ثبوت ہے سب کے سامنے وہ تمہیں اپنا لے، تمہارے ساتھ نکاح کے ثبوت ہے کہ تم دونوں کو بتایا ہے کہ وہ اس گھر میں نہیں ہے، باہر ہیں۔ ہم نے ایک بار بھی اس آدمی کو گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا، گھر میں چھپا ہے۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر ڈر گیا، بلا اسے۔ تبھی قاری صاحب کمرے سے نکل کر باہر آئے۔ کیا شور ہے یہاں پر؟ کافی دیر سے آوازیں سن رہا ہوں، نظر انداز کر رہا ہوں مگر اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے، مجھے بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ ان کی آواز پر جب میں پیچھے مڑی تو گویا پتھر کی بت بن کر رہ گئی۔ ابھی تو وہ گھر سے باہر گئے تھے، میں نے خود دروازہ بند کیا، وہ گھر میں کہیں نہیں تھے، پورا گھر خاموش پرسکون تھا، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ اچانک سے گھر کے اندر کیسے آ گئے؟ میں بے ہوش ہونے کو تھی جب وہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ بتاؤ مجھے، وہ لڑکی کہنے لگے۔ دیکھو یہ لڑکی کتنی جھوٹی ہے، کہہ رہی تھی کہ یہ آدمی گھر پر نہیں ہے، مگر اب تم لوگوں کے سامنے کمرے سے نکل کر آیا ہے۔ ابھی بھی تم لوگ کو ہماری بات پہ یقین نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی چکر چل رہا ہے؟ محلے کے لوگ کہنے لگے، اب تم ہم لوگ کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتے، یا تو اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا یا محلہ چھوڑ جانا ہوگا۔ اور وہ لڑکا کہنے لگا، ہاں اب ہم ان لوگوں کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے۔ دوسرا لڑکا کہنے لگا، تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا تو یہ محلہ چھوڑ کر چلے جاؤ یا پھر میرے ساتھ نکاح کرو۔ لڑکے کی آنکھوں میں ہوس ناچ رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ سب اسی کی سازش ہے، سب اسی نے کیا ہے مجھے حاصل کرنے کے لیے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی اگر بیوی مجھے بنا بھی لے تو میری عزت نہیں کرے گا، مجھے اپنے جوتے کی ٹھوکروں پر رکھے گا۔ شاید وہ اپنا انتقام لینے کے لیے، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ فیصلہ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی قاری صاحب بول پڑے، ٹھیک ہے میں یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ لوگ یہ بتائیں نکاح اسی گھر میں ہوگا یا مسجد میں چل کر؟ سبھی لوگوں کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ انہوں نے قاری صاحب سے اس فیصلے کی امید نہیں کی تھی۔ سب سے زیادہ حیران تو وہی لڑکا تھا، کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ قاری صاحب مجھے لے کر گھر میں آ گئے، پھر محلے کے سبھی لوگوں کے سامنے میرے ساتھ نکاح کیا۔ میرے ماں باپ کا رو رو کر برا حال تھا۔ ماں کہنے لگی، بیٹا ہمیں امید نہیں تھی تم ایسا بھی کرو گی۔ میں نے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ماں ساری دنیا مجھے برا کہتی رہے مجھے دکھ نہیں ہوگا، مگر تم تو ایسا مت کہو، تم تو جانتی ہو کہ میں کیسی ہوں۔ یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قاری صاحب سے نکاح کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ آج سے پہلے اس گھر میں نوکرانی کی حیثیت سے آئی تھی، مگر آج مالکن کی حیثیت سے آئی تو جذبات میں فرق نہیں آیا۔ اس وقت بھی خوف زدہ تھی، آج بھی خوف زدہ۔ قاری صاحب کا رویہ نہ جانے کیسا ہوتا، ان کے خاندان کے باقی لوگ مجھے قبول کرتے، ان کے خاندان کے لوگ آئے بغیر یہاں پر آتے رہتے۔
سبھی ملازمہ کی حیثیت سے جانتے تھے، اور جب مجھے قاری صاحب کی بیوی کے روپ میں دیکھیں گے تو ان کا کیسا رد عمل ہوگا؟ مجھے قاری صاحب پر ترس آ رہا تھا۔ بیچارے مجھے اپنانے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے بھی تو اپنی بیوی کے لیے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا ہوگا، اور اب اپنی ہی ملازمہ سے نکاح کرنا پڑ گیا۔ شام کو ان کے کچھ مہمان گھر میں آ گئے تھے۔ قاری صاحب نے مجھے میرے کمرے میں ہی محدود رہنے کو کہہ دیا، اور پھر میرے لیے کھانا بھی کمرے میں ہی لے کر آ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچتے نہ جانے کب سو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب قاری صاحب کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ کہنے لگے، معذرت چاہتا ہوں، ابھی تہجد کے لیے اٹھا۔ کوشش تو بہت کی کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو تاکہ آپ کی نیند خراب نہ ہو، مگر آپ کی پھر بھی نیند خراب ہو گئی۔ معذرت خانہ حیرت سے اس آدمی کو میں دیکھ رہی تھی۔ میری وجہ سے اس آدمی کی پوری زندگی بدل گئی، مگر پھر بھی اس کے ماتھے پر کوئی تیوری نہیں تھی، بلکہ ان آنکھوں میں میرے لیے محبت نظر آ رہی تھی۔ کچھ دن تو ہم اسی محلے میں رہے۔ روزانہ وہ مجھے میرے ماں باپ سے ملوانے کے لیے لے کر جاتے، اور میرے ہاتھ میں کچھ پیسے دیکھ کر کہنے لگے، یہ اپنے ماں باپ کو دے دو، ان کے کام آئیں گے، ان کی ضروریات ہوں گی، دونوں بیمار ہیں، دوائیں لیتے ہیں تو کہاں سے پیسہ آئے گا؟ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ نہیں، میرے ماں باپ یہ قبول نہیں کریں گے، آپ کا احسان نہیں لیں گے۔ وہ کہنے لگے، ان کا داماد ہی نہیں، بیٹا بھی ہوں، بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ آہستہ آہستہ میں گھر میں عادی ہوتی چلی گئی۔ اس گھر میں ابھی بھی مجھے ویسے ہی خوفناک آوازیں سنائی دیتی، وہی سب نظر آتا۔ کبھی اچانک سے سب کچھ سامنے آ جاتا اور اچانک غائب ہو جاتا۔ کبھی بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی۔ میں اپنے شوہر سے ان آوازوں کا ذکر کرتی تو وہ کہتے، تم ان سب باتوں کو ذہن پر سوار مت کرنا۔ کیا آج تک تمہیں کبھی کسی نے نقصان پہنچایا؟ کبھی کچھ غلط کرنے کی کوشش کی؟ میرا سر نفی میں ہل گیا۔ تو کہنے لگا، پھر تمہارا پریشان ہونا بنتا نہیں، ان باتوں کو ذہن پر سوار مت کرو ورنہ الجھ کر رہ جاؤ گی۔ کچھ دن بعد دادی بھی واپس آ گئی۔ مجھے لگا مجھ سے سوال پوچھیں گے، مگر نہ انہوں نے مجھے کچھ کہا نہ مجھ سے کچھ پوچھا، بلکہ مجھے سدا سہاگن رہنے کی دعا دی۔ انہوں نے بازو سے کنگن اتار کر مجھے دیے، کہنے لگی، بیٹا یہ تمہاری امانت ہے میرے پاس، اپنی بہو کے لیے رکھے تھے۔ تم جانتی ہو قاری کو بچپن میں ہی یتیم ہو گیا، اس کے ماں باپ بچپن میں ہی اس کے فوت ہو گئے، تبھی اسے میں نے ماں اور باپ بن کر پالا، اور یہ کنگن اس کی ماں کے تھے جو میں نے اس کی ہونے والی بہو کے لیے سنبھال لیے۔ اب یہ دوبارہ کنگن بہت بھاری تھے، بہت قیمتی تھے، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شادی کے بعد میرا شوہر مجھے یوں سونے میں تول دے گا۔ وقت بدلتا جا رہا تھا، میں بیٹے کی ماں بن گئی۔ زندگی میں سکون خوشی تھی، مگر پھر بھی کہیں ایسا سوال تھا جو مجھے کچوکے لگاتا۔ خاص طور پر میرے دل میں شوہر کے حوالے سے تجسس تھا۔ بہت ایسے راز تھے جن کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، مگر بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اکثر راتوں کو گھر سے غائب ہوتے، پورے گھر میں ڈھونڈتے مگر کہیں نہ ملتے۔ کمرے میں آتی تو وہ سامنے سو رہے ہوتے، میرے سوال پوچھنے پر ٹال دیتے۔ ارے میں تو یہیں تھا، کہاں جانا ہے؟ تم بھی تو عجیب باتیں کرتی ہو۔ میں ان سے بحث نہیں کرتی، خاموش ہو جاتی۔ سوچتی تھی کہ شاید وہ مجھے خود ہی سب بتا دیں گے۔ وقت یوں ہی بیتا جا رہا تھا۔ 5 سال گزرے اور میری گود میں 2 بچے آ گئے۔ میرے ماں باپ بھی پہلے کے مقابلے میں صحت مند تھے، کیونکہ میرے شوہر نے ان کا بہت اچھے اسپتال سے علاج کروایا، پیسہ خرچ کیا، ابو کی ٹانگ میں رات ڈلوا کر اس قابل کیا کہ وہ آسانی سے چل پھر سکتے تھے۔ گھر میں ابو کو انہوں نے چھوٹی دکان ڈال دی۔ ابو اب حلال کما کر کھانے کے قابل ہو گئے، اپنے داماد کو دعائیں دیتے نہ تھکتے۔ ماں مجھے کہتی، تم بہت خوش قسمت ہو جسے اتنا نیک شوہر ملا۔ پتہ نہیں کون سی ایسی نیکی ہمارے کام آ گئی جس نے تمہاری زندگی میں رنگ بھر دیا۔ میں ان کی بات پر مسکرانے لگتی۔ ایک دن شوہر مجھ سے کہنے لگے، ہم لوگ یہاں سے بہت دور جا رہے ہیں، بہت بڑے گھر میں جہاں پر بہت کچھ ہوگا۔ میرے بچے اس قدر خوش تھے جیسے وہ ہمیشہ سے اسی ماحول کے عادی رہے ہوں۔ ہمیشہ مجھے بچوں میں بہت ساری عجیب باتیں نظر آتی۔ عام بچوں کے مقابلے میں دگنی رفتار سے بڑے ہو رہے تھے، عام بچوں سے بہت بڑے نظر آتے۔ ذہانت بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، حافظہ بھی بہت اچھا تھا۔ میرا بیٹا 7 سال کا ہو چکا تھا اور اب اس نے اتنی سی عمر میں قرآن بھی حفظ کر لیا۔ اسے قرآن پڑھتے دیکھتی تو اللہ کا شکر ادا کرتی جس نے میرے بچے کو اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی قابلیت عطا کی۔ اس محل نما گھر میں آنے کے بعد میری زندگی مکمل تبدیل ہو کر رہ گئی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی میرے پاس موجود تھا، نہ مجھے کام کرنے کی فکر تھی نہ کسی اور چیز کی، جو بھی چاہیے ہوتا
ایک آواز پر حاضر ہو جاتا۔ اس گھر میں نوکروں کی فوج تھی، گھر میں سبھی لوگ عبادت گزار تھے، ہر وقت روزے کی حالت میں رہتے اور افطاری کے وقت خوب اہتمام ہوتا۔ میں بھی ان لوگوں کی دیکھا دیکھی باقاعدگی کے ساتھ نفلی روزے رکھنے لگی، نوافل کا اہتمام کرنے لگی۔ فرض نماز تو پہلے بھی پڑھتی، مگر اس خشوع و خضوع کے ساتھ جو اس نئے گھر میں مجھے حاصل ہوا تھا۔ میرے شوہر کہتے، اس گھر نے تمہیں پوری طرح تبدیل کیا، بہت خوش ہو نا یہاں پر آ کر۔ میں ان کی بات پر مسکرا دیتی۔ یہاں پر آنے کے بعد میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ کچھ ایسی ہی پراسرار حرکتیں ہیں جو اس گھر میں بھی وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اکثر چیزوں کا اچانک نظروں کے سامنے سے غائب ہونا، کتنی دیر تک انہیں ڈھونڈتے ہوئے میں ہلکان ہوتی، اچانک میرے سامنے آ جاتی وہ۔ اس طرح لان میں گھوم رہی تھی، مغرب کا وقت ہو گیا، سب نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نماز پڑھنے کے بعد باہر آ چکی تھی، یہ میرا روز کا معمول تھا۔ میں واک کرنے کے لیے مغرب کے بعد باہر چلی جاتی۔ اس وقت چوکیدار بھی کام سے اندر گیا، تبھی وہاں پر میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا۔ ان دنوں میں امید سے تھی، مگر اس بار میرے گھر والے میرا پہلے سے زیادہ دھیان رکھ رہے تھے۔ میرے شوہر مجھے بار بار تاکید کرتے کہ یہ جو بھی اس دنیا میں آنے والا ہے بہت خاص ہے، بہت دھیان رکھنا ہے۔ اس بار پہلے سے بھی زیادہ اپنی خوراک کا، آرام کا، ہر وقت ایک ملازمہ میرے پاس رہتی جو ہر وقت مجھے کچھ نہ کچھ کھلانے پر ضرور اکساتی۔ وہ میرے لیے خاص قسم کا مشروب لے کر آتی جسے پیتے ہی میرے پورے وجود میں سکون اتر جاتا اور میں بے خبر سو جاتی۔ اس وقت وہ ملازمہ بھی کمرے میں نماز ادا کر رہی تھی۔ جب میں نے اس بڑھیا کو دیکھا، ارے بیٹا میں بہت کمزور ہوں، مجھے چکر آ رہے ہیں، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے میرے گھر تک پہنچانے میں میری مدد کرو۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہنے لگی، یہاں قریب ہی رہتی ہوں، بس مجھے سہارا دے کر میرے گھر تک لے چلو، میرے پاس کچھ سامان ہے جسے اٹھا نہیں پا رہی۔ میں نے اس سے کہا، ابھی کسی ملازم کو بلاتی ہوں، وہ آپ کے گھر تک چھوڑ آئے گا۔ وہ زور سے رونے لگی، ارے بیٹا نہیں، اس گھر کے ملازم تو میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے، میں غریب ہوں اور یہ لوگ بہت امیر ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے ملازموں کو منع کر رکھا ہے کہ مجھے گھر کے آس پاس بھی نہ آنے دیں تاکہ میں ان سے بھیک نہ مانگ لوں۔ مجھے اس عورت پر ترس آیا، میں اس کی باتوں پر یقین کر کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ابھی تھوڑی دور آئی جب دیکھا وہ عورت اپنی شکل تبدیل کر چکی تھی۔ اس وقت ایک خوفناک عورت چڑیل کے روپ میں میرے سامنے تھی۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی۔ کون ہو تم اور کہاں سے مجھے لے کر آئی ہو؟ میں نے دیکھا میرے آس پاس کا منظر تبدیل ہو گیا۔ میں اپنے گھر کے پاس نہیں تھی، بلکہ اس وقت میں قبرستان میں تھی، آس پاس قبریں ہی قبریں تھیں، اور وہ عورت خوفناک انداز میں قہقہ لگاتے ہوئے میرے پاس آ رہی تھی۔ تمہارے گھر والے بہت خوش تھے کہ اس بار وہ ایک ایسے بچے کو آنے دیں گے جو ساری برائی کی طاقتوں کو ختم کر دے گا، مگر میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اب میں تمہارے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی ختم کروں گی۔ میں بری طرح سے رونے لگی۔ میرے قریب مت آؤ، خبردار اگر میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مت کرو ایسا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ میرے پاس آ رہی تھی جب ایک چیخ کی آواز مجھے سنائی دی۔ آنکھیں کھولی تو وہاں پر میرے شوہر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اس بڑھیا کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے کر جانے لگے۔ سامنے کا منظر حیرت ناک تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ میرے شوہر کی آنکھوں سے سفید رنگ کی روشنی نکل رہی تھی جو اس بڑھیا کو بری طرح سے جلا رہی تھی۔ آج کے بعد اگر تم نے ایسی غلطی کی، میری بیوی یا بچے کو نقصان پہنچانے کی، تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس بار تو تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں تمہاری عمر کا لحاظ کر کے، مگر اگلی بار تمہیں اس سے زیادہ بھیانک سزا دوں گا۔ انہوں نے بڑھیا کو ایک جانور میں تبدیل کر دیا۔ میرے قریب آئے بہت غصے میں تھے۔ کس نے تمہیں کہا تھا گھر سے باہر نکلنے کو؟ تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس بار تم نے بہت احتیاط کرنی ہے، مگر تم نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ اس سے زیادہ دیکھنا سننا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ جب ہوش آیا تو میں کمرے میں تھی، میرے شوہر پاس تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بے تابی سے میرے پاس آئے۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ جو منظر میں نے دیکھا تھا مجھے پوری طرح سے خوف زدہ کر رہا تھا۔ میرے شوہر آخر کون تھے اور ان میں ایسی طاقت کیسے موجود تھی جو کسی بھی انسانی وجود کو جانور میں تبدیل کر سکتے تھے؟ انہوں نے میری آنکھوں میں خوف دیکھ لیا تھا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا
کہ اس بار تم نے احتیاط کرنی ہے، تم نے خود کو ہر ایک چیز سے بچا کر رکھنا ہے، تمہارے آرام کا، سکون کا، ہر چیز کا۔ اس لیے میں خیال رکھتا تھا تاکہ یہ بچہ دنیا میں آ سکے، اسے کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ مگر تم نے آج جو حرکت کی، میرا تو دل دہل کے رہ گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور بے یقین نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ مجھے اپنے بارے میں سچ بتائیں۔ مجھے کافی پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اکثر جس طرح سے وہ حرکتیں کرتے تھے اور جیسے وہ اچانک کسی بھی جگہ سے غائب ہو جاتے، اچانک سے آ جاتے، ان کے گھر میں عجیب و غریب چیزوں کی موجودگی، واقعات کا احساس، یہ سب مجھے بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ میری بات پر مسکرائے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اب وقت آ ہی کیا ہے، تمہیں سچ بتانا ہوگا۔ جو تم سمجھ رہی ہو ٹھیک ہے، میں ایک انسان نہیں، میں جن ہوں۔ ان کے منہ سے اتنا بڑا انکشاف سن کر میں بری طرح سے ڈر گئی۔ میں پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگے، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تمہارا دشمن ہوں یا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ ارے میں تمہارا شوہر ہوں، تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھ سے تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے زیادہ۔ ان کے لہجے میں یقین تھا، آنکھوں میں سچائی تھی۔ اب کی بار میں تھوڑا سا ریلیکس ہو گئی۔ کہنے لگے، مگر آپ نے اتنی بڑی حقیقت مجھ سے چھپا کر رکھی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی جن کسی انسان سے شادی کر لے؟ بس حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ تمہارے ساتھ شادی کرنی ہی پڑی۔ اگر اس دن میں تمہیں اپنانے سے انکار کر دیتا تو آوارہ لڑکا تمہیں اپنے ساتھ، اس کے ارادے بہت خطرناک تھے، وہ تمہاری غلطی کی بہت بڑی سزا دینا چاہتا تھا، وہ غلطی جو کبھی تم نے کی ہی نہیں۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے اس سے دور دور بھاگتی رہی، اور اس کی نظر میں یہ تمہاری بہت بڑی غلطی تھی، جس کی تمہیں یوں ایسی سزا دیتا کہ تم ساری زندگی کبھی کسی سے نظر نہ ملا پاتی۔ بس اس لیے میں نے تمہارے ساتھ نکاح کر لیا، اور پھر میرے اس نکاح کو میرے قبیلے کے لوگوں نے قبول کر لیا۔ جب تم نے مجھے بیٹوں کی خوشخبری دی تو تب میرے قبیلے والے بہت خوش تھے، کیونکہ بیٹوں میں غیر معمولی طاقتیں تھیں جو میری اس کام میں مدد کر سکتے تھے۔ میں ان کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی۔ مگر آپ اس دنیا میں کیسے آئے؟ آپ کی تو اپنی الگ دنیا ہے نا، وہ یہاں تو پھر انسان ہیں، آپ کا کیا کام؟ وہ کہنے لگے، جیسے دنیا میں اچھے لوگ ہیں وہیں برے لوگ بھی ہیں، اچھائی اور برائی ہمیشہ آمنے سامنے رہتی ہے، اچھی طاقتوں کے ساتھ بری طاقتیں بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ کچھ ایسی بری تھی جو انسانیت میں چھپ کر بیٹھی تھی، جو تھے تو ایک شریر جنات جو انسانوں کو بھٹکا رہے تھے، ان کے درمیان دین کی غلط تعلیمات کو بیان کر کے انہیں گمراہ کر رہے تھے۔ میں انسانیت کو بچانے کے لیے، ان کی برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے انسانی دنیا میں انسانوں کا روپ اپنا کر رہ رہا تھا، لوگوں کو دین قرآن کی تعلیم دے رہا تھا تاکہ وہ صحیح سے اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ میں وہاں پر قاری کے روپ میں اس لیے رہا کہ وہاں پر لوگوں کو دین کی باتیں اور صحیح تعلیمات کے مطابق اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے بارے میں انہیں سمجھا سکوں۔ میں مختلف جگہوں پر جاتا، مختلف علاقوں میں لوگوں میں میرے پاس غائب ہونے کی طاقت ہے، میں پلک جھپکتے ہی کہیں بھی پہنچ سکتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک وقت میں تمہاری دنیا کے کتنے شہروں میں، کتنے گاؤں میں جاتا، ابھی بھی روپ بدل کر تمہاری دنیا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لوگوں کو صحیح راستے پر چلاؤں۔ میری جو اولاد دنیا میں آنے والی ہے اس کے لیے میں نے بہت ساری ریاضتیں کی، بہت اعمال کیے، تب جا کر میرے گروہ نے مجھے یہ خوشخبری سنائی۔ اب کی بار جو میری اولاد ہوگی، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، اللہ کی قدرت سے بہت بڑی خوبیوں والی اور بہت کمالات کی مالک ہوگی۔ وہ برائی کا خاتمہ کرے گی اور میرے ساتھ مل کر میرے دشمنوں کا سر جھکا دے گی۔ بس اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ان کا مقصد نیک تھا، وہ اچھائی کے راستے پر چل رہے تھے۔ میں بھی اب پہلے سے پرسکون ہو گئی تھی کہ میں اچھے اور نیک جنات میں رہ رہی ہوں۔ جب میں نے اپنے تیسرے بیٹے کو جنم دیا تب پوری حویلی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ میرے شوہر نے مجھے کہا، اگر تم اپنی دنیا میں جا کر اپنے لوگوں میں جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ ان سے کہنے لگی، میری دنیا، میرے ماں باپ کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے، میں جب بھی ان سے ملنے چاہوں گی تو اب مجھے نہیں روکیں گے۔ میرے شوہر نے اور میرے جنات سسرال والوں نے آج تک مجھے اپنی دنیا میں جانے اور اپنے ماں باپ سے ملنے سے نہیں روکا۔ یہ راز میں نے اپنی ماں سے بھی چھپایا
کہ میرے شوہر کون ہیں۔ وہ مجھے خوش اور دولت میں ہنستا مسکراتا دیکھ کر خوش رہتے تھے۔ کئی بار جب میں انہیں اپنے ساتھ اس گھر میں لے کر آتی تو وہ سوچتے کہ یہ گھر کون سی جگہ پر ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ تب میں انہیں ٹال دیا کرتی تھی۔ آج تک میں نے کبھی سچ نہیں بتایا تھا کہ میں جنات کی دنیا میں رہتی ہوں، اور بلا شبہ میں ان جنات میں خیر، دوسروں کے ساتھ صلح رحمی اور محبت جیسے جذبات دیکھ چکی تھی۔